السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 5 فروری ہے اور ہم یوم یکجہتی بنا رہے ہیں، جیسے پچھلے 75 سالوں سے ہم یوم یکجہتی بنا رہے ہیں، اور یہ صرف یکجہتی ہی ہے۔ ابھی تک کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکا، اور تب تک حل نہیں ہوگا جب تک دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی۔ سیاسی لوگ کہیں نہ کہیں چاہتے بھی ہیں، جیسے واجپئی اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی پیچھے ذوالحق کے دور میں، کہیں جا کے اس معاملات ٹھیک ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر سیچن کا واقعہ ہو گیا، پھر کارگل کا واقعہ ہو گیا، تو چیزیں جو ہیں وہ پھر جب مشرف نے دورہ کیا، انڈیا کا ایک بہت بڑا دورہ تھا، 7 دن کا 8 دن کا یہ دورہ تھا، اس کے اندر بھی جو تھے وہ کسی حد تک جو چیزیں تھیں وہ جو مشرف فارمولہ تھا اس کے تحت ٹھیک ہونے جا رہی تھی، لیکن اس ٹائم پہ وہاں کا جو میڈیا تھا، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اور چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک گئی تھی۔ مشرف کا ایک فارمولہ تھا جس میں جو آزاد کشمیر تھا وہ پاکستان کا حصہ بننا تھا، اور جو مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کے اندر تھا اس کو الگ ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دینا تھا، جو کہ چیزیں کسی حد تک ہو بھی گئی تھی لیکن وہ نہ ہو سکا۔ خیر اینی ہاؤ، پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2-3 دن سے خط کی بات ہو رہی ہے، آپ نے ڈفرینٹ ویلاگس بھی سنے، ڈفرینٹ چیزیں سنی، اور کل جو تردید بھی آ گئی تھی، کل ISPR کی طرف سے ٹکرز میں نے دیکھے کہ چل رہے تھے تمام چینلز پہ، جس میں کہا جا رہا تھا کہ تردید کی جا رہی تھی کہ ہمیں خط اس قسم کا کوئی موصول نہیں ہو، اور نہ ہی ہم ایسے خط میں جو عمران خان نے بھائی یا کوئی بھی سیاسی جو خط ہے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو بھائیوں کی طرف سے تردید بھی آ گئی، اور اچھا خط کے نکات کو بھی ڈسکس ہوئے کہ خط کے اندر عمران خان نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فوج کو بتائیں، یا چیف آف اسٹاف کو بتانے کی کوشش کی یا سمجھانے کی کوشش کی، جس میں 26 نومبر والے واقعات ہیں، جس میں 8 فروری کے الیکشنز کا بتایا گیا، قانون اور کی جو حکمرانی ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ جو عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف کا یا فوج کا اس طرف دھیان دلایا ہے کہ جو دریچ ایک بن گئی ہے، ایک فوج اور عوام کے اندر جو ایک محبت تھی، ایک پیار تھا، ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں فوج اور عوام میں، جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تاکہ فوج اور عوام کے اندر جو ایک رابطہ تھا، ایک محبت تھی، ایک پیار تھا، ایک خلوص تھا، وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ اور پھر اچھا اس کے بعد جب تردید آ گئی تو کل سے جو بڑے یوٹیوبرز ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ عمران خان کی خط کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی، GH کو امپورٹنس نہیں کی، لیکن جب میں نے کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ دیکھا، جو اعلامیہ ان کا آیا، وہ دیکھا، تو اس میں مجھے ایک چیز نظر آئی کہ اس خط کا کہیں نہ کہیں جا کے اثر پڑا ہے، ان چیزوں کا کہیں نہ کہیں جا کے GHQ میں اثر پڑا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اس خط کی وجہ سے چینج بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کل جو اعلامیہ آیا GHQ کی طرف سے اس کے اندر کوئی بھی سیاسی بات نہیں تھی، حتیٰ کہ 9 مئی کے بعد سے لے کے کل کی ڈیٹ تک جتنی کور کمانڈر کانفرنسز ہوئی ہیں، یا DGHPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، یا جتنی یہ چیزیں ہوئی ہیں، پریس بریفنگز ہوئی ہیں، ان سب کے اندر جو PTI کو رگڑا لگایا گیا، PTI کو ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، دہشت گرد قرار دیا گیا، شیطانوں کا ٹولہ قرار دیا گیا، لیکن کل والی جو ایک پریس ریلیز تھی، وہ پروفیشنل پریس ریلیز تھی، پروفیشنل اعلامیہ تھا فوج کی طرف سے، جو کہ پچھلے 70 سالوں سے اسی ٹائپ کا اعلامیہ وہ دیتے رہے، جس میں کشمیر، جنگ، اکانومی، دہشت گردی، ان حوالوں سے جو چیزیں تھیں، انٹرنیشنل جو فورن آفس کے معاملات ہیں، ان ایسے معاملات کے حوالے سے جو اعلامیہ تھا وہ تھا، اس کے اندر کوئی بھی سیاسی ٹچ نہیں تھا۔ تو اس اعلامیہ کو پڑھ کے میں تو تھوڑا سا یعنی کہ مجھے ایک خوشخبری یا ایک گڈ نیوز اس میں سے میں نے یہی نکالی ہے کہ میرے خیال میں جو معاملات ہیں، جو فوج کو بھی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ درستگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ جو عمران خان کا ایک بولڈ سٹیپ تھا 5-6 دن پہلے انہوں نے لیا، ہفتہ 10 دن ہو گئے اس چیز کو، کہ انہوں نے جنید اکبر کو بنا دیا تھا KPK کا صدر، کیونکہ KPK میں ظاہر بات ہے ان کی پاور ہے، ان کی حکومت ہے، وہ KPK ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے، تو وہاں سے وہ جو تحریک ہے عمران خان کو رہا کرنے والی، وہ موومنٹ جو ہے وہ وہیں سے شروع ہونی ہے۔ تو انہوں نے جنید اکبر کو بنا کر KPK کے صدر ایک میسج دیا کہ اب ہم سختی کی طرف جا رہے ہیں، اب احتجاج کی طرف جا رہے ہیں،
تو پھر جنید اکبر اور گنڈاپور کی بھی جو تھی وہ آپس میں نہیں بنتی تھی، دونوں مخالف گروپ تھے، لیکن آج میں صبح نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر کی اور گنڈاپور کی جو ہے ملاقات ہوئی ہے، اور جو 8 فروری کو جو انہوں نے جلسہ کرنا ہے سوابی میں، وہ اس جلسے کے حوالے سے جو ہے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ 8 فروری کا جو احتجاجی جلسہ ہے انہوں نے مخصوص کیا ہے، محدود کر دیا ہے، سوابی تک، پنجاب کی طرف یا لاہور یا اسلام آباد کی طرف نہیں آئے۔ تو میں خیال میں یہ کریڈٹ میں دوں گا سیاسی سوچ و بچار کی ان کی، کہ انہوں نے اس چیز کو آگے نہیں پھیلایا، کیونکہ چیمپئنز ٹرافی بھی شروع ہونے والی ہے، اور ٹرائی اینگل جو سیریز ہو رہی ہے ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور پاکستان کی، وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ اچھا فیصلہ ہے کہ 8 فروری کو سوابی کے اندر ہی احتجاج کر کے اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرایا جائے۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے خوش عین بات ہے کہ جنید اکبر اور گنڈاپور جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، ایک میز پہ ہیں، اور وہ انہوں نے آج ملاقات بھی کی ہے۔ دوسرا جو اعلامیہ آیا ہے ان کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے، کور کمانڈر کانفرنس کا، تو اس کے اندر بھی ایک اچھی چیز آئی ہے کہ جو سیاسی ٹچ ہے وہ نظر نہیں آیا۔ تو مجھے امید ہے، مجھے لگ رہا ہے جو معاملات ہیں وہ بیک ڈور پہ جو چیزیں وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں۔ مشاہد اللہ حسین کا سچی بات میں پروگرام میں صدارت نذیر صاحب کے ساتھ پروگرام تھا پرسوں، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ 2025 کے اندر سٹارٹ میں، اسی سال سٹارٹ میں ہی جو عمران خان ہے ان کو رہائی ہو جائے گی، اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ طے پا جائیں گے۔ بہت شکریہ۔